سوشلسٹ اور کمیونسٹ ادب۔ نمبر 1، رجتی سوشلزم یا جاگیرداری سوشلزم۔ فرانس اور انگلینڈ کے اشرافیہ کی تاریخی حیثیت کچھ ایسی تھی کہ جدید بورژوا سماج کے خلاف مختصر پمفلٹ لکھنا اس کا مشغلہ بن گیا۔ جولائی 1830 کی انقلاب فرانس اور انگریزی تحریک اصلاح میں اس اشرافیہ کو ایک بار پھر اس ذلیل نو دولتیے کے سامنے ہتھیار ڈال دینا پڑا۔ اس دن سے کسی اہم سیاسی جدوجہد کا سوال ہی باقی نہیں رہا۔ اب صرف قلم کی لڑائی ممکن تھی، لیکن ادب کے میدان میں بھی شاہی کی بحالی، فرانسیسی وراثت پسندوں اور نوجوان انگلینڈ کے ایک حصے نے یہی نظارہ پیش کیا۔ انگلینڈ کی 1660 سے 1690 کی شاہی رجت نہیں، بلکہ 1814 سے 1830 تک کی فرانس کی شاہی رجت کے زمانے کے نعرے بلند کرنا اب محال ہو گیا تھا۔ ہمدردی پیدا کرنے کی غرض سے اشرافیہ کو مجبور ہونا پڑا کہ بظاہر خود اپنے مفاد کو بھی نظر انداز کر دیں اور بورژوا طبقے کے خلاف فرد جرم مرتب کرنے میں صرف استحصال کیے جانے والے مزدور طبقے کے مفاد کو سامنے رکھیں۔ غرض یہ کہ اشرافیہ نے اپنے نئے آقاؤں سے انتقام کی صورت یہ نکالی کہ ان کی شان میں نظمیں لکھیں اور آنے والی تباہی کی نامبارک فال ان کے کان تک پہنچاتا رہا۔ اس طرح جاگیردار سوشلزم کا ظہور ہوا۔ کچھ رونا دھونا، کچھ ماضی کی گونج، کچھ مستقبل کا ڈر۔ کبھی کبھی اپنی تلخ، ظریفانہ اور چبھتی ہوئی تنقید سے وہ بورژوا طبقے کی دل کی گہرائیوں تک اتر جاتی ہے، لیکن جدید تاریخ کی تقاضوں کو سمجھنے سے وہ بالکل معذور ہے، اور اس لیے اس کا اثر ہمیشہ مضحکہ خیز ہوتا ہے۔ اشرافیہ نے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنے کے لیے مزدوروں کے نام پر خیرات کی جھولی اٹھا لی اور اپنا پرچم بنا لیا، مگر جب کبھی اس حلقے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کے اندر وہی پرانے جاگیردار منصب کا نشان ابھی تک محفوظ ہے۔ چنانچہ زور کے حقارت آمیز کہکے لگاتے ہوئے وہ اس سے الگ ہو گئے۔ لیکن انگلینڈ ایک حصے نے یہی نظارہ پیش کیا۔ اگر جاگیرداریت پسند کہتے ہیں کہ ان کے استحصال کا طریقہ بورژوا طبقے سے مختلف تھا، تو وہ بھول جاتے ہیں کہ جس ماحول اور جن حالتوں میں وہ استحصال کرتے تھے وہ بالکل مختلف تھی اور اب گئے گزرے زمانے کی باتیں ہو گئی۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں جدید پرولتاریہ کا کہیں وجود نہیں تھا، تو وہ بھول جاتے ہیں کہ جدید بورژوا طبقہ ان کے سماجی نظام ہی کی پیداوار ہے، اور باقی تو وہ اپنی تنقید کی رجتی نوعیت کو چھپانے کی بہت کم کوشش کرتے ہیں۔ بورژوا طبقے کے خلاف ان کا سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ بورژوا نظام میں ایک ایسے طبقے کی پرورش ہوئی ہے جو سماج کے پرانے نظام میں بالکل جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکنے والا ہے۔ وہ بورژوا طبقے پر اس بات کے لیے زیادہ ملامت کرتے ہیں کہ وہ انقلابی پرولتاریہ پیدا کرتا ہے، بمقابلہ اس بات کے کہ وہ عام طور پر پرولتاریہ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے عملی سیاست میں وہ مزدور طبقے کے خلاف تشدد کی سبھی کارروائیوں میں پورا حصہ لیتے ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں اپنی ساری ڈینگ کے باوجود صنعت کے درخت سے جو سنہرے پھل ٹپکتے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، اور اون، شکرقند کی شکر، آلو کی شراب کی تجارت میں صداقت، محبت اور غیرت سبھی کا سودا کراتے ہیں۔ خاص طور پر جرمنی پر یہ بہت پوری اترتی ہے، جہاں کے زمیندار عمرا بڑے بڑے اراضی دار اپنی زمینوں کے زیادہ حصے پر اپنے لیے گماشتوں کے ذریعے کھیتی کراتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ شکر اور شراب کے بڑے بڑے کارخانوں کے مالک ہیں۔ انگریز اشرافیہ جو ان سے زیادہ دولت مند ہے ابھی تک ان باتوں سے بالا تر ہے، لیکن وہ بھی اپنے گھٹتے ہوئے لگان کو پورا کرنے کا طریقہ خوب جانتے ہیں، اور مشکوک قسم کی جوائنٹ اسٹاک کمپنیاں کھولنے والوں کو اپنا نام ادھار دیتے ہیں۔ مسیحی سوشلزم اور جاگیرداری سوشلزم میں اسی طرح چولی دامن کا ساتھ ہے، جس طرح پادری اور زمیندار میں عیسائیوں کی رہبانیت کو سوشلزم کا جامہ پہنانے سے زیادہ آسان اور کوئی کام نہیں۔ کیا عیسائیت نے بھی ذاتی ملکیت، ازدواج اور ریاست کے خلاف فتوے صادر نہیں کیے؟ کیا اس نے بھی ان کی جگہ پر نیک کام، فکر، تجرد، نفس کشی، رہبانی زندگی، کلیسائیت کی تقلید نہیں کی؟
مسیحی سوشلزم وہ گنگا جل ہے جس کے چھینٹوں سے پادری اشرافیہ کے دل کی جلن کو سکون ملتا۔ پیٹی بوردوا سوشلزم، جاگیردار اشرافیہ ہی ایک ایسا طبقہ نہیں جسے بورژوا طبقے نے ابتر بنایا ہو، جس کا نظام زندگی جدید بورژوا سماج کی فضا میں جلس کر برباد ہو چکا۔ عہد وسطیٰ کے شہری، بیوپاری اور چھوٹے اراضی دار کسان جدید بورژوا طبقے کے پیش رو تھے۔ جن ملکوں میں صنعت اور تجارت نے زیادہ ترقی نہیں کی، وہاں آج بھی یہ دونوں طبقے نوخیز بورژوا طبقے کے پہلو مرے بھرے زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں۔ جن ملکوں میں جدید تہذیب پورے شباب پر پہنچ گئی ہے، وہاں پیٹی بوردوا کا ایک نیا طبقہ پیدا ہو گیا جو پرولتاریا اور بورژوا کے بیچ میں ڈاواں ڈول رہتا ہے اور بورژوا سماج کے ایک ضمنی حصے کی حیثیت سے برابر اپنی تجدید کرتا رہتا ہے، لیکن مقابلہ اس طبقے کے افراد کو ایک ایک کر کے مزدور طبقے کے اندر دھکیلتا رہتا ہے، اور جو صنعت ترقی کرتی ہے وہ خود اس لمحے کو قریب آتے دیکھتے ہیں جب جدید سماج میں ان کی آزاد حیثیت ختم ہو جائے گی اور صنعت، زراعت اور تجارت میں نگران کرندے اور دکان کے ملازم ان کی جگہ لیں گے۔ جن ملکوں میں فرانس کی طرح آبادی میں آدھے سے زیادہ کسان ہیں، وہاں یہ قدرتی بات تھی کہ بورژوا طبقے کے خلاف پرولتاریہ کا ساتھ دینے والے مصنف، بورژوا نظام پر رائے زنی کرنے والے کسان یا پیٹی بوردوا طبقے کی کسوٹی سے کام لیتے اور انہی درمیانے طبقوں کے نقطہ نظر سے مزدور طبقے کی پشت پناہی کرتے۔ چنانچہ اس طرح پیٹی بوردوا سوشلزم پیدا ہوا۔ سسمانتی صرف فرانس میں ہی نہیں بلکہ انگلینڈ میں بھی اس مسلک کے لوگوں کا پیشوا تھا۔ سوشلزم کے اس مکتب نے جدید پیداواری تعلقات میں تضاد کی چھان بین کرنے میں بڑی ذہانت کا ثبوت دیا۔ اس نے ماہرین اقتصادیات کی منافقانہ بہانہ سازیوں کا پردہ فاش کیا۔ اس نے ناقابل تردید شہادتوں سے ثابت کیا کہ مشین سازی اور تقسیم محنت، چند ہاتھوں میں سرمایہ اور زمین کا اجتماع، فاضل پیداوار بحران کیسے کیسے تباہ کن اثرات پیدا کرتے ہیں۔ اس نے پیٹی بورژوا اور کسانوں کی ناگزیر تباہی، مزدور طبقے کی غریبی، پیداوار کی بدنظمی، تقسیم دولت کی شدید نابرابری، قوموں کی آپس میں ایک دوسرے کو مٹا دینے والی صنعتی جنگ، پرانے اخلاقی بندھنوں، پرانے خاندانی رشتوں، پرانی قوموں کی بربادی کا نقشہ کھینچا۔ لیکن اپنے اثباتی مقاصد میں اس قسم کا سوشلزم یا تو پیداوار اور تبادلے کے پرانے وسیلوں کو اور ان کے ساتھ ملکیت کے پرانے رشتوں اور پرانے سماج کو بحال کرنے کا خواہاں ہے، یا پھر پیداوار اور تبادلے کے جدید وسیلوں کو ملکیت کے پرانے رشتوں کی حد بندی کے اندر بند رکھنا چاہتا ہے۔ حالانکہ انہی وسیلوں کے دباؤ سے وہ رشتے دھماکے کے ساتھ ٹوٹے تھے اور یہ ناگزیر تھا۔ دونوں صورتوں میں یہ سوشلزم رجت پرست اور یوٹوپیائی ہے۔ صنعت میں اہل حرفہ کی منظم انجمنیں اور زراعت میں سرقبیلی رشتے، یہی سوشلزم کا حرف آخر ہے۔ لیکن بالآخر جب تاریخ کی اٹل حقیقتوں نے خود فریبی کی تمام نشہ آور اثرات کو دور کر دیا تو اس قسم کی اشتراکیت نے انتہائی یاس کے عالم میں سر پیٹ لیا، اور یہی اس کا انجام تھا۔ جرمن یا سچا سوشلزم۔ فرانس کا سوشلسٹ اور کمیونسٹ ادب ایسا ادب تھا جو ذی اقتدار بورژوا طبقے کے جبر اور دباؤ کے تحت پیدا ہوا، اور جو ان کے اقتدار کے خلاف جد و جہد کا آئینہ دار تھا۔ یہ ادب جرمنی اس وقت پہنچا جب اس ملک کا بورژوا طبقہ جاگیردارانہ مطلق العنانی کے خلاف ابھی میدان میں اترا ہی تھا۔ جرمنی کے فلسفی، نیم فلسفی اور انشا پرداز بڑے اشتیاق سے ادب پر ٹوٹ پڑے۔ انہیں اتنی سی بات یاد نہیں رہی کہ یہ تحریریں جب فرانس سے جرمنی آئیں تو ان کے ساتھ فرانس کے سماجی حالات نہیں آئے تھے۔ جرمنی کے سماجی حالات میں آتے ہی یہ فرانسیسی ادب اپنی فوری عملی اہمیت کھو بیٹھا اور اس نے خالص ادبی صورت اختیار کر لی۔ چنانچہ 18ویں صدی کے جرمن فلسفیوں کی نظر میں پہلے انقلاب فرانس کے مطالبے عام طور پر عملی منطق کے تقاضوں کے سوا اور کچھ نہ تھے، اور ان کے خیال میں فرانس کی انقلابی بورژوازی کی مرضی کا اظہار دراصل خالص مرضی یا مردی کی اصلی صورت یعنی سچی انسانی ورزی کے قوانین کی اہمیت رکھتا تھا۔ جرمنی کے اہل قلم کا کام محض یہ تھا کہ نئے فرانسیسی خیالات اور اپنے پرانے فلسفیانہ ضمیر میں ہم آہنگی پیدا کریں۔ دوسرے لفظوں میں اپنے فلسفیانہ نقطہ نظر سے فرانسیسی خیالات کو اپنا لیں،
ان خیالات کو انہوں نے اسی طرح اپنایا جیسے کسی بدیسی زبان کے ادب کو اپنایا جاتا ہے، یعنی ترجمے کے ذریعے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ قدیم زمانے کے کلاسیکی قلمی نسخوں کے مسودوں کے اوپر راہبوں نے کیتھولک اولیاؤں کے لغو سنان حیات لکھے تھے۔ جرمنی کے ارباب علم نے فرانس کے غیر مقدس ادب کے سلسلے میں اس طریقے کو الٹ دیا۔ فرانسیسی خیالات کو انہوں نے اپنے فلسفیانہ لغویات لکھنے کے لیے استعمال کیا۔ زر کے تعلقات کے بارے میں فرانسیسی تنقید کے نیچے انہوں نے انسانیت کی برگشتگی لکھا، اور بورژوا ریاست کی فرانسیسی تنقید کے نیچے مجرد کل کے تسلط کا خاتمہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ انہوں نے فرانس والوں کی تاریخی تنقیدوں کے ساتھ اپنے فلسفیانہ فکروں کا دمچھلا لگا دیا اور اس کا نام رکھ دیا فلسفہ عمل، سچی سوشلزم، سوشلزم کی جرمن سائنس، سوشلزم کی فلسفیانہ بنیاد وغیرہ۔ مختصر یہ کہ فرانسیسی سوشلسٹ اور کمیونسٹ ادب بالکل بے جان بنا دیا گیا، اور چونکہ جرمنوں کے ہاتھ میں وہ ایک طبقے کے خلاف دوسرے کی جدوجہد کا آئینہ دار بھی نہیں رہا، اس لیے اس کو یہ احساس ہو گیا کہ اس نے فرانسیسی یک طرفہ پن دور کر دیا ہے اور وہ حقیقی تقاضوں کے نہیں۔ مختصر یہ کہ فرانسیسی سوشلسٹ اور کمیونسٹ ادب بالکل بے جان بنا دیا گیا، اور چونکہ جرمنوں کے ہاتھ میں وہ ایک طبقے کے خلاف دوسرے کی جدوجہد کا آئینہ دار بھی نہیں رہا، اس لیے اس کو یہ احساس ہو گیا کہ اس نے فرانسیسی یک طرفہ پن دور کر دیا ہے، اور وہ حقیقی تقاضوں کی نہیں بلکہ حق کے تقاضوں کی، مزدور طبقے کے مفاد کی نہیں بلکہ انسانی فطرت کے مفاد کی، یعنی عام انسان کی نمائندگی کرتا ہے جو کسی طبقے کا نہیں ہے، جس کو کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کا وجود صرف فلسفیانہ اوہام کے دھندلکے میں ہے۔ اس اثنا میں یہ جرمن سوشلزم جس نے اپنے طفلانہ کاموں کو اتنا اہم اور سنجیدہ سمجھ رکھا تھا اور بازاری دوا فروش کی طرح اپنے 2 کوڑی کے مال کا ڈھنڈورا پیٹتا تھا، رفتہ رفتہ اپنی کتابی معصومیت کھو بیٹھا۔ جاگیردارانہ اشرافیہ اور مطلق العنان بادشاہت کے خلاف جرمنی اور خصوصاً پروشیا کے بورژوا طبقے کی لڑائی، یا دوسرے لفظوں میں لبرل تحریک زیادہ سنگین ہو گئی۔ اس سے سچے سوشلزم کی دیرینہ آرزو برائی، اسے موقع ملا کہ سیاسی تحریک کے سامنے سوشلسٹ مطالبے پیش کرے۔ اعتدال پسندی، نمائندہ حکومت کے سامنے بورژوا مقابلہ، پریس کی آزادی، اور عوام الناس کو بتلائے کہ اس بورژوا تحریک میں ان کا کوئی فائدہ نہیں، سراسر نقصان ہی نقصان۔ جرمن سوشلزم عین وقت پر بھول گئی کہ وہ خود جس فرانسیسی تنقید کی ایک بے معنی نقل تھا، اس کے پیش نظر جدید بورژوا سماج اسی سے مطابقت رکھنے والے مادی حالات زندگی اور سیاسی ڈھانچے سے محت تھا۔ یہی وہ چیزیں تھیں جن کا حاصل کرنا جرمنی کی آنے والی جدوجہد کا مقصد تھا۔ جرمن سوشلسٹوں نے اپنے مائع ابدی صداقتوں کے لاغر ڈھانچے کو ایک روحانی لباس پہنا دیا، جسے منطقی استدلال کے تانے بانے سے بنایا گیا تھا۔ اس میں فصاحت کے بیل بوٹے گاڑے ہوئے تھے اور یہ میٹھے جذبات کی آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا، اور اپنی جانب سے جرمن سوشلزم روز بروز یہ تسلیم کرتا گیا کہ لمبی چوڑی باتیں کر کے پیٹی بورژوا طبقے کی وکالت کرنا ہی اس کا اصلی کام ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ جرمن قوم ہی ایک مثالی قوم ہے، اور جرمن کا پیٹی بورژوا انسانیت کا اعلیٰ نمونہ۔ اس مثالی انسان کی ہر کمینہ حرکت اور سفلی پن کی اس نے ایک مخفی اعلیٰ اور سوشلسٹ تعبیر پیش کی جو اس کی اصلی خصلت کے بالکل برعکس تھی۔ انتہا یہ کہ اس نے کمیونزم کی کھلم کھلا مخالفت شروع کر دی کہ اس میں وحشیانہ تباہکاری کا رجحان پایا جاتا ہے۔ وہ اپنی غیر جانبداری کے نام سے تمام طبقاتی جدوجہد کے لیے انتہائی حقارت کا اظہار کیا۔ آج کل جرمنی میں سوشلزم اور کمیونزم کے نام سے جن کتابوں کا چلن ہے، ان میں چند ایک کو چھوڑ کر سب اسی گندے اور نکمہ بنا دینے والے ادب سے تعلق رکھتی ہیں۔ قدامت پسند یا بورژوا سوشلزم۔ بورژوا طبقے کا ایک حصہ سماج کی خرابیوں کو دور کر دینا چاہتا ہے تاکہ بورژوا سماج کی زندگی کو قائم رکھا جا سکے۔ اس گروہ میں ماہرین معاشیات، انسانیت دوست، غریبوں کے ہمدرد، مزدور طبقے کی حالت سدھارنے والے، کال خیر کے ناظم، جانوروں پر بے رحمی کی مخالفت کرنے والی انجمنوں کے اراکین، شراب نوشی کے کٹر مخالف اور چھوٹے چھوٹے مسلح شامل ہیں۔ اس نوع کے سوشلزم کی ایک مثال ہمیں پروودون کی کتاب افلاس کا فلسفہ میں ملتی ہے۔ بورژوا سوشلسٹ جدید سماجی حالات کے تمام فائدوں کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، مگر اس جدوجہد کو اور ان خطروں کو نہیں جو ان کا لازمی نتیجہ ہے۔ وہ سماج کی موجودہ صورتحال کو پسند کرتے ہیں، بشرط یہ کہ اس کے انقلابی اور انتشار پیدا کرنے والے عناصر کو نکال دیا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بورژوا طبقہ رہے مگر مزدور نہ ہو،
ظاہر ہے کہ بورجوا کی نظر میں سب سے اچھی دنیا وہی ہوگی جس میں خود اس کا تسلط ہو، اور بورجوا سوشلزم اس خوش آئین تصور کو فروغ دے کر کم و بیش کئی مکمل نظام مرتب کر لیتا ہے۔ مزدوروں سے جب اس کی تجویز کی جاتی ہے کہ اس نظام پر عمل کرے اور بیٹھے بیٹھائے نئے پروفیشن میں پہنچ جائے، تو حقیقت میں کہنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ مزدور موجودہ سماج کے دائرے کے اندر رہیں، مگر بورجوا طبقے کے بارے میں نفرت بھرے خیالات اپنے دماغ سے نکال دیں۔ سوشلزم کی ایک اور زیادہ عملی صورت ہے، لیکن اس میں نظر و ترتیب کی کمی ہے۔ وہ مزدور طبقے کی نگاہ میں ہر انقلابی تحریک کی وقت کم کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ انہیں محض کسی سیاسی اصلاح سے نہیں بلکہ زندگی کی مادی حالتوں کو اور معاشی رشتوں کو بدلنے سے ہی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن زندگی کی مادی حالتوں کو بدلنے سے سوشلزم کی منشا ہرگز یہ کہ نہیں پوری ہوتی۔ بورجوا تعلقات کو مٹا دیا جانا بھی ایک مقصد نہیں، یہ کام تو صرف انقلاب کے ذریعے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ اس کا مدعا موجودہ رشتوں کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی بنیاد پر نظم و نسق میں اصلاح کر رہا ہے۔ تنقیدی یوٹوپیائی سوشلزم اور کمیونزم۔ ہم یہاں اس ادب کا ذکر نہیں کرنا چاہتے جس نے آج کل ہر بڑے انقلاب میں پرورتاریہ کے مطالبوں کی آواز بلند کی ہے، اور جس کی مثال بابیوف وغیرہ کی تحریروں میں ملتی ہے۔ پرورتاریہ نے اپنے مقاصد پورا کرنے کی براہ راست کوشش پہل اس وقت کی جب ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی اور جاگیردار سماج کا کلاکما کیا جا رہا تھا۔ ان کوششوں کا ناکام رہنا لازمی تھا کیونکہ اس وقت مزدور طبقہ زیادہ ترقی نہیں کر پایا تھا۔ اس کی نجات کے لیے جو معاشی حالتیں ضروری ہیں وہ بھی موجود نہ تھیں، انہیں ابھی وجود میں لانا تھا، اور آنے والا بورجوا عہد ہی انہیں وجود میں لا سکتا تھا۔ پرورتاریہ کی ان ابتدائی تحریکوں کے ساتھ جو انقلابی ادب پیدا ہوا، اس کی نوعیت لازماً رجعت پسند تھی۔ اس نے عام ترک دنیا اور نہایت بھونڈی قسم کی سماجی برابری کی تعلیم دی۔ اصل میں جو سوشلسٹ اور کمیونسٹ نظام کہلاتے ہیں، یعنی جو سینٹ سائمن، فوریر، اووین وغیرہ کی طرف منسوب ہیں، وہ اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے جب پرورتاریہ اور بورجوا طبقے کے درمیان جدوجہد نہایت ابتدائی اور کچھ حالت میں تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان نظاموں کے بانی طبقاتی اختلافوں سے بے خبر نہ تھے۔ چونکہ طبقاتی تصادم صنعت کی ترقی کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو اپنے تصادم کو اپنے وقت کی اقتصادی صورتحال میں وہ مادی حالتیں نہیں ملی جو پرورتاریہ کی نجات کے لیے ضروری ہیں۔ لہٰذا وہ ہر ایک نئے سماج کی سائنس، نئے سماجی قانون کی کھوج کرنے لگے جس سے ان حالتوں کو پیدا کیا جا سکے۔ سماجی عمل کی جگہ ان کا اپنا ذاتی اختراعی عمل ہوگا۔ نجات کی تاریخی طور پر پیدا ہونے والی حالتوں کی جگہ خیالی حالتیں، اور پرورتاریہ کی رفتہ رفتہ طبقے میں تنظیم کی جگہ سماج کی ایک ایسی تنظیم ہوگی جسے ان موجودوں نے خاص طور پر تیار کیا ہو۔ ان کے خیال میں مستقبل کی تاریخ یہ ہے کہ ان کے سماجی منصوبوں کی تبلیغ کی جائے اور انہیں عملی جامہ پہنایا جائے۔ طبقاتی جدوجہد کی غیر ترقی یافتہ صورت اور پھر ان کے اپنے حالات زندگی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے سوشلسٹ اپنے آپ کو تمام طبقاتی اختلافوں سے بہت اونچا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ سماج کے ہر فرد کی حالت کو سدھارنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ تمام سیاسی اور خصوصاً انقلابی عمل کو ٹھکراتے ہیں۔ وہ پرامن طریقے سے اپنے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے تجربے کر کے جن کا انجام ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، مثال قائم کر کے سماجی پیغام کا راستہ صاف کریں۔ لیکن سوشلسٹ اور کمیونسٹ مطبوعات میں ایک تنقیدی پہلو بھی موجود ہے۔ وہ موجودہ سماج کے ہر اصول پر وار کرتے ہیں، لہذا مزدور طبقے کی تعلیم کے لیے ان میں نہایت بیش قیمت مواد بھرا پڑا۔ ان میں جو عملی تدبیریں پیش کی گئی ہیں، مثلا یہ کہ شہر اور دیہات کی تمیز اٹھا دی جائے، خاندان افراد کے فائدے کے لیے صنعتی کاروبار کا طریقہ اور اجرتی نظام مٹا دیا جائے، سماجی ہم آہنگی پیدا کر دی جائے، ریاست جو کام انجام دیتی ہے ان کے بدلے محض پیداوار کی دیکھ بھال کا کام رہنے دیا جائے۔ تنقیدی یوٹوپیائی سوشلزم اور کمیونزم کی اہمیت میں اور تاریخی نشوونما میں الٹا تعلق ہے۔ جدید طبقاتی جدوجہد جس حد تک ترقی کرتی اور واضح صورت اختیار کرتی ہے، اسی حد تک ان کی بے بنیاد علیحدگی اور اس کی بے سروپا جدوجہد مخالفت اپنی عملی قدر و قیمت اور نظریاتی جواز کھوتی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ ان نظاموں کے بانی کے اعتبار سے انقلابی تھے، مگر ان کے پیرو محض رجعت پسند ہو کر رہ گئے۔ وہ اپنے استاد کے خیالات پر جوں کہ تو جمع رہے اور مزدور طبقے کی بڑھتی ہوئی تاریخی نشوونما کو نظر انداز کرتے رہے۔ فوری نے جن عوامی محلوں کا منصوبہ بنایا تھا، ان کا نام فلانستر تھا،
اور خواب و خیال کی وہ یوٹوپیائی دنیا جس کے کمیونسٹ اداروں کی تصویر کا کعبے نے کھینچی تھی، ایکاریہ کہلاتی ہے۔ 1890 کے جرمن ایڈیشن میں اینگلز کا حاشیہ، چھوٹے چھوٹے ایکاریہ نئے یروشلم کا مختصر نمونہ بنانا چاہتے ہیں، اور ان تمام ہوائی قلعوں کی تعمیر کے لیے مجبور ہوتے ہیں کہ بورژوازی کے جذبات سے اپیل کریں، ان کے خزانہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اس طرح رفتہ رفتہ تنزل کر کے وہ بھی نرجت پسند یا قدامت پرست سوشلسٹوں کے زمرے میں جا ملتے ہیں، جن کی تصویر اوپر کھینچی گئی ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنی باقاعدہ کتاب پرستی اور اپنی سماجی سائنس کے معجزانہ اثرات پر ایمان رکھتے ہیں، جو جنون اور اہم پرستی کی حد تک جا پہنچا ہے۔ اس لیے وہ مزدور طبقے کے ہر سیاسی عمل کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں سیاسی سماجی عمل کا راستہ وہی لوگ اختیار کر سکتے ہیں جو تعصب سے اندھے ہو جائیں اور ان کی نئی بشارت کو ماننے سے انکار کریں۔ اس لیے انگلستان میں اووین اور فرانس میں فوریے کے نام لیوا چارٹسٹوں اور اصلاح پسندوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ حکومت کی دوسری مخالف پارٹیوں سے کمیونسٹوں کا تعلق۔ کمیونسٹ جدوجہد اس لیے کرتے ہیں کہ مزدور طبقے کے فوری مقصد حاصل ہوں، ان کے عارضی مفاد پورے کیے جا سکیں، لیکن حال کی تحریک میں وہ اس تحریک کے مستقبل کی بھی ترجمانی کرتے ہیں۔ اس کا دھیان رکھتے ہیں۔ فرانس میں کمیونسٹ قدامت پرست اور ریڈیکل بورژوازی کے خلاف سوشل ڈیموکریٹوں سے ایکا کرتے ہیں۔ فرانس میں ان دنوں جو پارٹی اپنے آپ کو سوشل ڈیموکریٹ کہتی تھی، اس کے نمائندے سیاسی زندگی میں لیدر، ویلن اور عدم میں لوئی بلانک تھے، چنانچہ یہ موجودہ زمانے کی جرمن سوشل ڈیموکریسی سے بہت مختلف تھے۔ مگر انقلاب فرانس سے جو پرفریب الفاظ اور مہم امیدیں منتقل ہوتی آتی ہیں، ان پر اعزازی کرنے کا حق انہوں نے نہیں چھوڑا۔ سوئٹزرلینڈ میں وہ ریڈیکل پارٹی کی مدد کرتے ہیں، مگر اس حقیقت سے چشم پوشی نہیں کرتے کہ یہ پارٹی متضاد عناصر سے مل کر بنی ہے، جس میں کچھ تو فرانسیسی قسم کے جمہوری سوشلسٹ ہیں، کچھ ریڈیکل بورژوا۔ پولینڈ میں وہ اس پارٹی کے مددگار ہیں جو زرعی انقلاب پر زور دیتے ہیں۔ جرمنی بورژوا طبقہ جب کبھی کسی انقلابی راستے پر قدم رکھتا ہے اور مطلق العنان بادشاہت، جاگیرداری، زمینداری کے خلاف انقلابی کارروائیاں کرتا ہے تو کمیونسٹ اس کے ساتھ مل کر لڑتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی وہ یہ نہیں بولتے کہ بورژوا اور پرولتاریہ کی بنیادی دشمنی کا خیال نہایت مضبوطی کے ساتھ مزدور طبقے کے دل میں بٹھا دیں۔ کمیونسٹوں کی نظر سب سے زیادہ جرمنی پر لگی ہوئی ہے، کیونکہ اولن اس ملک میں بورژوا انقلاب کی گھڑی آ پہنچی ہے، اور یہ انقلاب لازماً یورپی تہذیب کے بہت زیادہ ترقی یافتہ حالات میں اور ایک ایسے پرولتاریہ کے ساتھ ہوگا جو 17ویں صدی کے انگلستان اور 18ویں صدی کے فرانس کے پرولتاریہ کی بنسبت بہت آگے بڑھ چکا ہے، اور دوسرے اس لیے بھی کہ جرمنی میں بورژوا انقلاب اپنے فوراً بعد آنے والے پرولتاریہ انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ مختصر یہ کہ کمیونسٹ ہر جگہ موجودہ سماجی اور سیاسی نظام کے خلاف ہر انقلابی تحریک کی مدد کرتے ہیں۔ وہ ان تمام تحریکوں کا سب سے اہم سوال یعنی ملکیت کا سوال سامنے لاتے ہیں، خواہ تحریک اس وقت کسی بھی مرحلے میں کیوں نہ ہو۔ اور سب سے آخر میں یہ کہ کمیونسٹ ہمیشہ تمام ملکوں کی جمہوری پارٹیوں میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے خیالات اور مقاصد کو چھپانا کمیونسٹ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہ برملا اعلان کرتے ہیں کہ ان کا اصلی مقصد اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جبکہ موجودہ سماجی نظام کا تختہ بزور الٹ دیا جائے۔ حکمران طبقے کمیونسٹ انقلاب کے خوف سے کانپ رہے ہوں تو کانپے، مزدوروں کو اپنی زنجیروں کے سوا کھونا ہی کیا، اور جیتنے کو ساری دنیا پڑی ہے۔ دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ۔